بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے مدینہ میں اسلام کیسے پھیلا اور ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار مدینہ کے درمیان کون کون سے عہد و پیمان ہوئے، یہی آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہوگا۔ ناظرین، اوس اور خزرج قحطانی نسل کے دو مشہور مدنی قبیلے تھے۔ اگرچہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح بت پرست تھے، لیکن یہودیوں کی ہمسائیگی کی وجہ سے مذہبی کتابوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ان پر یہودیوں کا بڑا اثر و اقتدار تھا، لیکن ظہور اسلام سے کچھ عرصہ پہلے ان کو بڑی حد تک اس سے آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ مدینہ اور اس کے جوار میں ان کے بہت سے قلعے بھی تھے۔ ناظرین، قبیلہ اوس اور خزرج حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ موسم حج میں تبلیغ کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قبائل عرب کے ساتھ قبیلہ خزرج کے چند آدمیوں کے سامنے بھی جو مکہ آئے ہوئے تھے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے، جن کی تعداد 6 تھی، اسلام قبول کر لیا۔ حج کے دوسرے سال 12 آدمی اس شرف سے مشرف ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو انہیں احکام سکھانے کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ کے رئیس سعد بن زرارہ کے یہاں مقیم ہوئے۔ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے گھر گھر پھر کر اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ ان کی کوششوں سے چند دنوں میں مدینہ میں اچھا خاصا اسلام پھیل گیا۔ اس سلسلہ میں قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کا اسلام گویا پورے قبیلے کا اسلام تھا۔ پھر اگلے سال حج کے موقع پر بیشتر اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی۔ اگرچہ آفتاب اسلام کی کرنیں مکہ کی پہاڑیوں سے نکل کر مدینہ کے افق تک پہنچ گئیں، لیکن خود اہل مکہ کے تمرد و سرکشی کا اب تک وہی حال تھا۔ گو یہاں بھی ایک جماعت اسلام لا چکی تھی، لیکن روسا جو اسلام کی راہ کا سنگ گراں تھے اب تک ضلالت پر قائم تھے، بلکہ اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کا جنون اور زیادہ تیز ہوتا جاتا اور غریب مسلمانوں پر انہوں نے مکہ کی زمین تنگ کر رکھی تھی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض صرف چند انسانوں کو راہ راست دکھانے پر ختم نہ ہو جاتا، بلکہ سارے عالم کو اللہ واحد کے سامنے جھکانا اور خانہ کعبہ کو، جو دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا تھا، بتوں کی آلائش سے پاک کرنا تھا۔ اور یہ اہم فرض مکہ میں رہ کر پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اب 13 سال ہو چکے تھے۔ اس 13 سال کی محنت اور طرح طرح کی اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد ابھی بہت کم اہل مکہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ کے دین کو زیادہ آزادی اور وسعت کے ساتھ پھیلانے کے لیے کسی پرامن مقام کی ضرورت تھی۔ اوس اور خزرج کے قبول اسلام سے مدینہ میں اسلام کی ایک پشت پناہ جماعت پیدا ہو چکی تھی، جو اپنا تن من دھن
سب اسلام پر نثار کرنے کو تیار تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اگرچہ اب تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان میں خون کی محبت موجود تھی، ان 72 انصاریوں سے جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محترم ہیں، ہم ان کے دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر رہے، اب وہ تمہارے یہاں جانا چاہتے ہیں، اگر تم لوگ مرتے دم تک ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی صاف جواب دے دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، تم لوگ اس بات پر بیعت کرو کہ اپنے اہل و عیال کی طرح میری حفاظت کرو گے۔ یہ سن کر برا بن معرور انصاری رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ برا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے پشت ہا پشت سے جنگ و جدال میں پرورش پائی ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو الہیثم انصاری بات کاٹ کر بولے، یا رسول اللہ، ہم میں اور یہود میں جو تعلقات ہیں بیعت کے بعد ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ دیں اور اپنے وطن لوٹ آئیں۔ اس کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ارشاد فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت انصار میں سے 12 نقیب مقرر فرما کر ان سے بیعت لی۔ سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر اپنی جماعت سے کہا، بھائیو، خبر ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ بیعت عرب و عجم اور جن و انس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہاں ہمیں معلوم ہے، ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔